بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورۃ البقرہ سبق نمبر 51 کے ساتھ اس طرح آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان الذین کفروا سے لے کر آیت نمبر 165 شدید العذاب تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وهم کفار، اور کافر اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ جی عزیز طلبہ، اس سے پہلے بیان تھا ان لوگوں کا جو تحویل قبلہ کا انکار کرتے ہیں، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کا۔ یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو سر سے ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں، نہ قبلے کو، نہ آپ کی نبوت کو، نہ آپ کو، نہ آپ کی دعوت کو، نہ دین اسلام کو، یعنی گویا کہ کافر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بیان ابھی شروع ہو رہا ہے کہ وہ کافر جو کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تفسیر دیکھیے، ایہم مستحقون ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی وہ دنیا و آخرت میں اس کے مستحق ہے، لعنت کے مستحق ہے، اللہ کے رحمت سے دوری کے مستحق ہوں گے وہ۔ والناس قیل عام وقیل المؤمنون، مصداق ناس کا مصداق بتا رہے ہیں کہ ناس سے کون مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ عام ہے، یعنی عام لوگ مراد ہے، عام جتنی بھی لوگ ہیں سب کی لعنت ہوگی ان پر۔ وقیل المؤمنون، اگر سب لوگ ہیں تو پھر تو ان کے لیے بڑی، کفار کے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ وقیل المؤمنون، بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مومنین مراد ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ خالدین فیہا ای اللعنہ، یعنی لعنت مراد ہے کہ اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ او اب النار، یا آگ مراد ہے، المدلول بہا علیہا، جو کہ اس لعنت پر دلیل ہے، یعنی جب لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی تو آگ میں داخل ہوں گے نتیجتاً، اس لیے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ پر عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ طرفۃ عین، ایک آگ کے پلکنے کے برابر بھی، مفعول بھی کا بیان ہے۔ خفف ولا هم ضرور، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یمہلون للتوبۃ او معذرۃ، مہلت دی جائے گی کس لیے؟ علت بتا رہے ہیں کہ توبہ کر لے، وہ توبہ کی مہلت، کفر کی حالت میں مر گئے تو اب توبہ کی مہلت ختم، او معذرت، یا معذرت کرنے کے لیے کہ معذرت کریں گے۔ اچھا، یہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار میں ایک فائدے کی بات سن لے۔ صاحب معرفت القرآن نے لکھا ہے کہ جب تک کسی کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے، یعنی جنہوں نے صرف کفر کیا نہیں، یعنی جو صرف کافر نہیں ہے بلکہ ان کا مرنا بھی یقینی ہے۔ تو جب تک لکھا ہے کہ جب تک کسی کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ جب کفر پر مرنے کا یقین ہو جائے تب لعنت کرنا جائز ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو لعنت منقول ہے نام لے کر آپ نے جن پر لعنت فرمائی تو آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ یہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے، بڑے بڑے کفار تھے وہ، جن کے نام لے کے آپ نے فرمایا اس طرح۔ تو اب دیکھیں کفر کا معاملہ کتنا شدید ہے اور کتنا سخت ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اور اس کے کفر پر مرنے کا ابھی تک یقین نہیں ہو سکتا آخری لمحے میں ایمان لائے، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر وہ مسلمان جو کلمہ گو ہو اور جو کلمہ پڑھتا ہو، عبادات کرتا ہو، اس پر لعنت کرنا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب کفار پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر مسلمان پر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ خصوصاً خواتین جو کہ آئے دن بدن ہر معاملے میں لعنت کرتی رہتی ہیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آگے دیکھیے عزیز طلبہ،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. جی اور تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت ہی مہربان ہے. یہ تفصیل دیکھیے. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا اور یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا, مشرکین نے کہا, صف لنا کہ ہمیں صفت بیان میں ہمیں تعریف کیجئے رب کا اپنے رب کی, یعنی رب کا بیان ہوا جب اللہ تعالیٰ کا نام آیا تو مشرکین نے کہا کہ ہمیں قریش کفار کے جو قریش تھے انہوں نے کہا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی صفت اور نصب بیان کیجئے. تو اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی, حدیث شریف میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ والی آیت نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جی المستحق للعبادت منکم تمہارا ایسا الہ ہے جو کہ عبادت کا مستحق ہے تم سے, یعنی تمہارے دیگر معبودی سے زیادہ عبادت کا مستحق. الہ واحد ایک ہی معبود ہے. لا نظیر لہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. فی ذاتہ نہ ذات میں کہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں, ولا فی صفاتی اور نہ صفات ہے میں کہ جس اس کی صفات جیسی صفات نہیں ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے وہ, کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. ہوا وہ الرحمن الرحیم مہربان ہے اور بہت ہی مہربان ہے, سب سے مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. یہ الرحمن الرحیم کے لیے مبتدا محذوف نکالا ہے. مبتدا ہے, ہوا مبتدا ہے اور رحمان اور رحیم خبر اول اور خبر ثانی ہے. تو الرحمن آپ نے پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں کہ رحمان اور رحیم دونوں صفت مشبہ کی صیغے ہیں, مبالغے کی صیغے ہیں. صفت مشبہ کا وزن ہے, مبالغے کے لیے آتے ہیں. اور رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے رحیم کی بنسبت, کہ رحمان فی الدنیا رحمان فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں رحمت کرنے والے ہیں. دنیا میں بھی رحمت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی, کفار پر بھی اور مسلمانوں پر بھی. اور رحیم خاص ہے کہ دنیا میں صرف مومنوں پر رحمت کرتے ہیں, یا یہ کہ آخرت میں مومنین کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے. تو اس لیے جیسے وکان بالمؤمنین رحیما کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں, تو رحیم خاص ہے. اس لیے رحمان میں مبالغہ کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے رحمت کا. وطلبوا آیۃ علی ذلک فنزل. جی بیان شان نزول, اگلی آیت کا شان نزول بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الہکم الہ واحد اور سورہ اخلاص, اس پر مشرکین مکہ نے نشانی مانگی کہ اس پر دلیل دیں, دلیل کے ساتھ بات کریں. وطلبوا اور مانگی انہوں نے آیتن دلیل نشانی علی ذالک اس پر, یہ جو دعوت الہکم الہ واحد. فنزل پھر یہ آیت نازل ہوئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, دن رات کے لگاتار آنے جانے میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل آسمان اور زمین کی تخلیق میں, دن اور رات کے آنے جانے میں, والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہے, بما ينفع الناس لوگوں کے فائدے کے لیے سمندر میں تیرتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا, فاحیا به الارض بعد موتها اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی. وبث فیها من کل دابۃ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں. لآیات بے شک ان میں نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر 7 دلیلیں دی, 7 طریقوں سے دلیلیں دی, 7 چیزوں سے دلائل دیے کہ الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. یہ تفسیر دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض وما فیہما من العجائب. جی آسمان اور زمین میں جتنی بھی عجائبات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, واختلاف اللیل والنہار بالذہاب والمجیء یعنی دن رات کا آنا جانا, والزیادۃ والنقصان 2 چیزیں ٹھیک ہے,
اختلاف سے مراد دو چیزوں کا اختلاف مراد ہے، ٹھیک ہے. ایک اس کے اختلاف ذہاب والمجیء، آنے جانے کا اختلاف کہ دن آتا ہے پھر رات اس طرح. والزیادت والنقصان، اور اختلاف الزیادت والنقصان، زیادتی تو زیادتی میں اور کمی میں، کہ دن میں گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہے. تو یہ اختلاف جنسی و کیفیتی ہے، ٹھیک ہے. جنسی اختلاف بالذہاب والمجیء، جنسی اختلاف ہو گیا کہ دن سے رات اور رات سے دن میں تبدیل ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے. والزیادت والنقصان، یہ کیفیت کا اختلاف، اختلاف کیفیتی، ٹھیک ہے جی اس طرح. والفلک التی تجری، تو پہلی دلیل، توحید کی پہلی دلیل کیا تھی؟ آسمان و زمین. یہ توحید کی پہلی دلیل کہ آسمان و زمین اور اس کی جتنے عجائبات ہیں، پہلی دلیل ہو گئی. اور اختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا آنا، اس کو اختلاف، اس کی جنسی اور کیفیتی اختلاف، یہ دوسری دلیل توحید کی ہو گئی، الہ الہ واحد کی دوسری دلیل. والفلک التی تجری فی البحر، تیسری دلیل کہ والفلک سفن، فلک سے مراد کشتیاں ہیں، التی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہے، بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. جی ولا ترسب موقرۃ، اور بوجھ کی وجہ سے، ولا ترسب موقرۃ، بوجھ کی وجہ سے ڈوبتی نہیں ہے بوجھ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. رسب ڈوبنا، موقرۃ بوجھ. بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے جو چلتی ہے. من التجارات والحمل، جی ما کا بیان کہ ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے، اس سے کیا؟ من التجارات، تجارت کی چیزیں، والحمل، اور بوجھ اٹھانے والی چیزیں. آج کل تو یہ بہت اچھی طرح اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے جہاز، کتنے بڑے بڑے بوجھ جو تجارت کی غرض سے اور دوسری غرض سے ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں. تو یہ تیسری دلیل ہوگی توحید کی. وما انزل اللہ، تو اتنی بڑی بڑی کشتیاں اتنا بڑا بڑا بوجھ لے کر چلتی ہیں پھر بھی ڈوبتی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. من مطر، پانی یعنی کہ بارش. جی تو عام سے خاص مراد لیا، پانی عام ہے اور مطر خاص ہے، یعنی پانی تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، دریاؤں سے، ندیوں سے، نالوں سے، ندیوں سے، پہاڑوں سے، اور لیکن اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بارش والا پانی ہو، ٹھیک ہے، بارش کا پانی. تو پانی عام ہے، عام کہہ کے خاص مراد لیا. وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد. بالنبات، صورت احیا، احیا کی صورت کیا ہے کہ اس میں نباتات اگائے. بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد. یبسها، اس کے خشک ہو جانے کے بعد. تو صورت موت کیا ہے، اس کی مرنے کی صورت کیا ہوگی؟ خشک ہو جانا. وبث فیہما فرقا ونشر به، پھٹ جدا کر دیا اس کو اور پھیلا دیا اس میں. فیہما من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور. لأنہم ینمون بالخصب الکائن عنہ، اس لیے کہ ان کی نشو نما ہوتی ہے اسی سرسبز و شادابی کی وجہ سے، اسی سبزے کی وجہ سے ان کی نشو نما ہوتی ہے. الکائن عنہ، جو کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اس پانی سے جو کہ بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پانچویں دلیل. چوتھی دلیل وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کا اترنا چوتھی دلیل ہے. اور پانچویں دلیل ہے کہ ہر قسم کے اس میں چوپائے پھیلا دیے اور سبزہ اگایا. تصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا. تقلیبها جنوبا و شمالا، اس کا پلٹنا جنوب کی طرف سے اور شمال کی طرف سے. تو موضع بتایا کہ کبھی جنوب سے چلتی ہے اور کبھی شمال سے چلتی ہے. لا حارتن، نہ گرم ہوتی ہے. حارتن و باردتن، گرم بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شمال سے چلتی ہے، جنوب سے چلتی ہے، اچھی ہوائیں. گرم بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، یعنی نہ اتنی گرم کہ زمین کو جلا دے، ٹھیک ہے، اور نہ اتنی ٹھنڈی کہ بالکل زمین کو جما دے. تو درمیانی ہوا ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. چھٹی دلیل والسحاب المسخر بین السماء والارض، جی ساتویں دلیل. اور بادلوں کا آنا آسمان اور زمین کے درمیان میں. والسحاب الغیم، کیا مراد ہے اس سے؟ بادل مراد ہے. المسخر المذلل بامر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. یسیرو الی حیث شاء اللہ، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہ اس کے لے کے چلتا ہے. بین السماء والارض، آسمان اور زمین میں. بلا علاقۃ، بغیر کسی سہارے کے. بلا علاقۃ لآیات، نشانیاں ہیں. دالات علی وحدانیتہ، جو کہ
دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ تو یہ 7 نشانیاں بیان ہوئی ہیں کل، جو کہ توحید باری تعالیٰ پر دلیل کرتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو کہ تدبر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، اور اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں من يتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ اس سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، وہ اس سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تفسیر دیکھیے، ومن الناس من يتخذ من دون اللہ ای غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبودوں کو اپنا معبود بناتے، اندادا اصناما، بتوں کو، یحبونہم بالتعظیم والخضوع۔ صورت محبت، کیسے محبت کرتے ہیں؟ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور بتوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کو رنگ روغن کہاں کہاں رکھتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں میں، والخضوع، اور ان خضوع کر کے ان کے سامنے جھکتے ہیں ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ آج کل بھی دیکھتے ہوں گے آپ، کحب اللہ، تو بڑی محبت کرتے ہیں ان بتوں سے۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ای کحبہم لہو، یعنی جیسے ان کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس طرح کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ من حبہم للانداد، جی لأنہم لا يعدلون عنہ بحال ما، من حبہم للانداد، جو مفضل علیہ کا بیان کیے، وہ زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، ان کی محبت جو ان کے بتوں کے ساتھ ہے اس سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں وہ۔ کیوں؟ لأنہم لا يعدلون عنہ بحال ما، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی صورت میں نہیں پھرتے۔ والکفار يعدلون فی الشدۃ الی اللہ، لیکن کفار سختی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جاتے ہیں، جب ان پر سخت وقت آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے بتوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ فرق ہے ایمان والوں میں اور ان لوگوں میں جو کہ بتوں کی پجاری ہوتے ہیں۔ جی، توحید پر انہوں نے بہت سارے دلائل مانگے۔ اب دلائل دیکھنے کے بعد بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کا انکار کرتے ہیں، الہکم الہ واحد کا انکار کرتے ہیں۔ تو ومن الناس من یتخذ، سے ان کا بیان ہے کہ یہ بدبخت لوگ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بتوں کو پوچھتے ہیں، تو یہ ان کا بیان ہے۔ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ جی تفسیر دیکھیے، ترجمہ دیکھیے اس آیت کا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ یہ ظالم لوگ جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ یہ ظالم لوگ جب یہ کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا، اسی وقت یہ سمجھ لیا کرے کہ تمام تر قوتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام تر قوتیں اللہ کے لیے ہے۔ کاش کہ یہ ظالم لوگ جب کوئی عذاب اللہ کا دیکھیں تو یہ سمجھ جایا کریں کہ تمام تر قوتیں اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ جی تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ۔ وَلَوْ تَرَى، تبصر یا محمد، اے محمد آپ دیکھیے ان کو، ٹھیک ہے، ایک قرات اس کی ولو یرا والی بھی ہے۔ جی تبصر یا محمد، اے محمد آپ دیکھیے، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، باتخاذ الانداد، صورت ظلم، تو یہ یا من الناس من یتخذ سے رد ہے نا، ان کی شرک کے اوپر رد ہے، اس لیے اس کی توبیخ بیان ہو رہی ہے۔ الذین ظلموا باتخاذ الانداد، صورت ظلم کیا ہے؟ بتوں کو، انہوں نے بتوں کو الہ بنایا تھا۔ اذ یرون العذاب بالبناء للفاعل والمفعول یبصرون، والمفعول یہ مبنی للفاعل ہے یا مبنی للمفعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی مبنی للفاعل کا مطلب ہے کہ صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، بس یرونا جب وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبنی للمفعول کا مطلب ہے کہ یرونا یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں، کس کو؟ مفعول کو بھی چاہتا ہے وہ، تو اکثر کہ ہاں مبنی للفاعل ہے۔ یبصرون یعنی یرونا کا معنی یبصرون دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ العذاب، عذاب کو۔ لرأیت امرا فظیعا، تو جب آپ ان کو دیکھیں کہ یہ عذاب کو جب دیکھ لیتے ہیں تو یہ جزا محذوف نکالی ہے، لرأیت امرا فظیعا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے، تو یہ جزا عموماً یہ والی محذوف نکال لیتے ہیں، لرأیت امرا فظیعا عظیما، آپ بہت عظیم معاملہ دیکھیں گے، یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت یہ ڈر جاتے ہیں بہت، اور آپ دیکھیں گے اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے، کتنے ڈرے ہوتے ہیں یہ۔
وَإِذْ بمعنی اذا، اذ بمعنی اذا کے ہیں، جو پیچھے اذ گزرا ہے نا وہ اذا کے ہیں. انا ایل انا کہ بے شک انا یہ منصوب بنزل خافض، یہ انا سے پہلے لے انا یعنی کہ علت اس کی محذوف ہے، جو کہ علت اصل میں بن رہی ہے جزا محذوف کے اوپر دلالت کرنے کے لیے. قل ارأیت امرا فضیلا جزا محذوف ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لأن القوت، کیونکہ تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لأن القوت القدرت والغلبۃ، جو قوت کا معنی قدرت اور غلبہ، جس کے اندر قوت ہوتی ہے اس کے اندر قدرت بھی ہوتی ہے اس کام پر، اور جب قدرت حاصل ہو جائے کسی کام پر تو اس پر غلبہ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدرت جو ہے، قدرت بھی حاصل ہے ہر چیز پر، اور پھر ہر چیز پر غلبہ بھی حاصل ہے. سمجھ آ گئی؟ جس طرح باللہ جمیعاً حال بن رہا ہے، یہ جو ضمیر ہے اس سے، ٹھیک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں بہت سخت ہوگا. وفی قراءت، بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے عزیز طلباء، فائدے کی بات ہے. تو یعنی سے بیان قراءت، اور بیان قراءت پر جو پھر معنی میں ذرا تبدیلی آ رہی ہے اس کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے اس کو غور سے دیکھیں، ایسی چیزیں امتحان میں پوچھ لیتے ہیں. وفی قراءت بیان قراءت، یہ قراءت میں یرا بالتحتانیہ ہے. یہ ولو تری الذین ہم نے پڑھا نا کہ اے محمد تبصر، یا محمد آپ دیکھیں گے، دکھا دیتے ہیں آپ کو. یہ ولو ترا، یہ جو ولو ترا ہے اس کی ایک قراءت ولو یرا والی ہے. تو ولو ترا کی صورت میں تو مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ آپ دیکھیں گے ان کو. اب ولو یرا کی صورت میں کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. وفی قراءت یرا، اور ایک قراءت میں یرا ہے. کیسے؟ بالتحتانیہ، یعنی کہ یا کے ساتھ. بالتحتانیہ کا مطلب ہے یا کے ساتھ، کہ نقطے دونوں نیچے ہوتے ہیں. والفاعل فیہ، اب اس کا فاعل کیا بنے گا؟ یرا کا فاعل کیا بنے گا؟ اس میں دو قول ہیں، ٹھیک ہے. قیل ضمیر السامع، سامع کی ضمیر مراد ہے، یعنی کوئی بھی سامع، کوئی بھی ولو یرا جو سننے والا ہے اس کو خطاب ہے کہ جو سن رہا ہے غائب، کہ وہ اگر کوئی بھی دیکھے ان کی حالت، ان ظالموں کی حالت کوئی بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ بنے گا. وقیلا، تو الذین ظلموا اس صورت میں پھر مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے. وقیلا، اور بعض حضرات کا قول ہے کہ الذین ظلموا اس کا فاعل ہے. تو ولو یری الذین ظلموا، اگر دیکھیں، پھر اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اس صورت میں معنی ہوگا ولو یری الذین ظلموا، اگر دیکھیں یہ ظالم لوگ، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا. فَهِيَ بمعنی يَعْلَمُ، تو اس صورت میں یہ یعلم کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے. یعلم کے معنی میں ہوگا جب الذین ظلموا اس کا فاعل ہوگا، اور یعلم دو مفعولوں کو چاہتا ہے. یعلم دو مفعولوں کو چاہتا ہے، دو مفعولوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. یہ آپ نے اولا میں اچھی طریقے سے پڑھا ہے. وَأَنَّا وَمَا بَعْدَهَا سَدَّتْ مُسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ، اور پھر وہ انا اور اس کے ما بعد کا جتنا بھی ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، یہ سارا دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا، دو مفعولوں کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے. وہ جواب لو معذوف، اور لو کا جواب معذوف ہوگا. درائت امرا فضیعا، لو کا جواب معذوف ہوگا، اور انا جو اس کے بعد والا جتنا ہے یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا. معنی کیا بنے گا؟ حاصل معنی ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لو علموا فی الدنیا شدت عذاب اللہ، اگر یہ جانتے دنیا میں اللہ کے عذاب کی شدت، یہ جانتے. وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَقْتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهُ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ایک واحد یکتا، ان کے اس وقت عذاب کو دیکھنے کے وقت. اور عذاب کا وقت کیا ہوگا؟ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن. لَمَّا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، تو وہ اپنے معبودوں کو کبھی بھی، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود کبھی بھی نہ بناتے. تو حاصل معنی یہ ہوگا کہ اگر یہ دنیا میں ہی اللہ کے عذاب کی شدت جان لیتے، اور یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے ہر جگہ پر، کس وقت دیکھتی ہے؟ قیامت کے دن جب ان کو عذاب نازل ہو رہا ہوتا. تو جزا محذوف کیا ہوگی؟ لَمَّا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، تو یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے. اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ پر کتنے دلائل بیان ہوئے ہیں؟ توحید باری تعالیٰ پر آپ نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل میں کچھ دلائل بیان ہوئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کتنے دلائل بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.